قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ ہم بطور کلیسیا خدا کے کلام کی روشنی میں تربیت پذیر ہیں، تربیت پا رہے ہیں، کیونکہ یہ برس سال 2019 ہم نے اپنے لیے جو تھیم چنا ہے وہ ہے تربیت۔ یہ تربیت کا سال ہے۔ خدا کے کلام کی روشنی میں ہم تربیت پا رہے ہیں، اگرچہ ہماری عمریں بہت ہو گئی ہیں، ہمارے ایمان کی عمریں بھی بہت ہو گئی ہیں، چرچ آنے، عبادتیں کرنے، خدمتیں کرنے کی بھی عمریں بہت ہو گئی ہیں، تو بھی ہمیں تربیت پانے کی ضرورت ہے۔ ضروری نہیں کہ عمر کے ساتھ ساتھ ہماری عادتیں، ہمارے کام ٹھیک ہوتے جائیں۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی ایک غلط ڈگر ہم نے پکڑی ہوتی ہے تو پھر وہ ساری زندگی غلط ہی ہم چلتے رہتے ہیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، لڑکے کی اس راہ پر تربیت کر جس پر اسے چلنا ہے، وہ بوڑھا ہو کر بھی اس راہ سے نہیں پھرے گا۔ جو بچپن میں عادت پڑ جاتی ہے نا، وہ مشکل ہو جاتا ہے ہمارے لیے چھوڑنا، لیکن خدا کا کلام ہمیں سکھاتا، ہماری اصلاح کرتا ہے۔ سو ہم خدا کے کلام میں سے آج سیکھنا شروع کریں گے، اپنے لیے روزمرہ زندگی کی باتوں کی بابت ہم تربیت پائیں گے۔ ببلیکل مینرز فار ڈیلی لائف، روزمرہ زندگی، جو روز کی زندگی ہے ہماری، ہم عام ہر روز گزارتے ہیں، اس میں بائبل جو آداب ہمیں سکھاتی ہے، جو مینرز ہمیں سکھاتی ہے، ہم وہ سیکھنا شروع کریں گے، اور یہ ایک ہی جمعے میں نہیں ہو پائے گا، یہ سلسلہ وار ہوگا۔ سو پہلی بات روزمرہ زندگی کے آداب کے متعلق یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے ماں باپ سے سیکھ ملتی ہے۔ ہمارے والدین ہمارے پہلے استاد ہوتے ہیں۔ کئی ماں باپ کو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے نے فلاں کے بچے سے سیکھ لی عادتیں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے گلی محلے میں، ہمارے ویڑے میں، ہمارے صحن میں، ہمارے ایکسٹینڈڈ فیملی میں، ایک توسیع خاندان میں، وسیع خاندان میں فلاں رشتہ دار ایسا ہے، اس کی عادتیں ایسی ہیں، اس لیے ہمارے بچوں کی عادتیں ایسی ہو گئی ہیں۔ والدین، ماں باپ سب سے پہلے استاد ہیں۔ بچے، خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں ہی بچہ ہوتا ہے تو وہ سنتا، سمجھتا، محسوس کرتا اور عمل کرتا ہے۔ اگر کسی کو شک شبہ ہو تو مقدسہ الشبہ کے پیٹ میں جو بچہ تھا، نام کیا تھا اس کا؟ یوحنا بپتسمہ دینے والا، اس کی بابت ماں نے کیا کہا؟ اے مقدسہ مریم، جو ہی تیرے سلام کی آواز میرے کانوں میں پڑی، کیا ہوا؟ بچہ مارے خوشی کے میرے پیٹ میں اچھل پڑا۔ بچے کو سنائی دی آواز، خوش ہو گیا، سنا، محسوس کیا اس نے کہ یہ خوشی کی بات ہے کہ یہ خداوند کی ماں آئی ہے، اس کے پیٹ میں خداوند ہے، کیونکہ مقدسہ مریم بھی اس وقت روح القدس کی قدرت سے حاملہ ہو چکی تھی۔ اس کے پیٹ میں خداوند یسوع مسیح پل رہا تھا۔ تو الشبہ کے پیٹ میں بچہ ریئیکٹ کرتا ہے، عمل کرتا ہے، اچھلتا ہے، وہ ماحول سے متاثر ہوتا ہے۔ تو ماں باپ جب ابھی اولاد پیٹ میں ہے تب سے استاد بن جاتے ہیں، سکھاتے ہیں، اس بچے پر اثر انداز ہوتے ہیں، ماحول اثر انداز ہوتا ہے۔ ماں باپ کی پہلی ذمہ داری ہے اولاد کی، ہم سب کی تربیت میں ماں باپ کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے، وہ پہلے استاد ہیں۔ امثال کی کتاب میں سے 4 باب میں جو آیات پڑھی گئی، یہ سلیمان کی امثال ہیں، اس کی مسئلے ہیں، اس کی خوبصورت باتیں ہیں، سنہری حروف ہیں، اس کے اقوال زرعی ہیں، سنہری تعلیم ہے، گولڈن ٹیچنگ یا ورڈز ہیں۔
جو بہت قیمتی ہے، اپنی اولاد کو دے رہا ہے، اے میرے بیٹے تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی تعلیم اور تربیت کو ترک نہ کر۔ میں بھی اپنے باپ کا لاڈلا تھا، اپنی ماں کا اکیلا تھا، لاڈلا تھا، بڑا نازک تھا میں۔ یہ مت سوچنا کہ میری تربیت نہیں کی گئی، میری تربیت کی گئی اور میں آگے تیری کر رہا ہوں۔ یہ ماں باپ کی پہلی ذمہ داری ہے۔ روزمرہ زندگی کے معاملات میں ہم نے کیسے گزارا کرنا ہے، کیسے عمل کرنا ہے، کیسے آگے بڑھنا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، یہ ماں باپ کی پہلی ذمہ داری ہے، ماں باپ کی، کہ وہ اولاد کی تربیت کریں، سکھائیں اسے۔ اور امثال کی کتاب کا آخری باب ہے، باب نمبر 31 اور اس کی پہلی آیت۔ لمویل بادشاہ کا نام ہے، وہ باتیں جو اس کی ماں نے اسے سکھائیں۔ ماں کا وقت اولاد کے ساتھ زیادہ گزرتا ہے۔ جب باپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں باپ بننے والا ہوں، ماں کو پتہ ہوتا ہے کہ میں بن گئی ہوں۔ ماں کو پتہ چل جاتا ہے کیونکہ اولاد اس کے اندر ترتیب پا رہی ہے، وجود پا رہی ہے، تو ماں کے زیادہ قریب رہتی ہے اولاد، تو ماؤں کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے۔ بنی اسرائیل میں مائیں کیا کرتی تھی اس کے بارے میں مشہور ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ شریعت تو اسرائیلی مائیں، یہودی مائیں اپنی اولاد کو دودھ میں پلا دیتی تھیں۔ تاریخ بتاتی ہے، کتابیں بتاتی ہیں، تاریخ دان یہ لکھتے ہیں کہ یہودی مائیں جو خدا ترس ہوتی تھیں، جب انہیں امید ہو جاتی اولاد کی تو تبھی سے وہ یہ جان کر شریعت کی تعلیم لینا، پڑھنا، اس پر غور کرنا شروع کر دیتی کہ وہ سن رہا ہے، میری اولاد سن رہی ہے، میں اس کے لیے پڑھ رہی ہوں، میں اس کے لیے عبادت کر رہی ہوں، خدا کی تعریف کر رہی ہوں، دعائیں کر رہی ہوں کہ وہ سیکھ لے، وہ جان لے جو میرے پیٹ میں ہے۔ اس سے پہلے کہ اس کو دودھ پلانا شروع کرتی، مائیں شریعت اپنے بچوں کو سنا چکی ہوتی تھی، اور جب وہ دودھ پلانے کے لیے اپنے ساتھ لگاتی اولاد کو، فیڈر کے زمانے نہیں تھے اس وقت، مائیں دودھ پلاتی تھی، تو جب وہ دودھ پلانے کے لیے اسے اپنے بدن سے لگاتی تو اس کو سہلاتی، اس کو پیار کرتی، تو وہ اس کو لوریاں اور جو خوبصورت باتیں، جو لاڈ کی باتیں ہوتی ہیں، وہ کم اور شریعت کی باتیں زیادہ سناتی تھی۔ تو ماؤں کا اثر اولاد پہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ باپ تو مزدوری کرنے چلا جاتا ہے، ماں گھر میں ہوتی ہے۔ باپ سے زیادہ ماں کے ساتھ اولاد کا وقت گزرتا ہے اور کئی سال زیادہ گزرتا ہے۔ باپ کے ساتھ وقت اولاد کا تب گزرنا شروع ہوتا ہے کہ جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے ساتھ کام میں اگر لگ جائیں تو، نہیں تو ماں کے ساتھ گزرا ہوا وقت اولاد کا حساب کتاب کر لیں، باپ کی نسبت زیادہ ہوتا ہے، کئی برس زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ ماں باپ کی پہلی ذمہ داری بنتی ہے کہ اولاد کی تربیت کریں، اور زندگی کے معاملات میں باہر سے بعد میں سیکھیں گے، پہلے گھر سے سیکھیں گے۔ تو جو والدین ہیں وہ توجہ سے سنیں، اگر تربیت کی ہوئی ہے تو اچھی بات ہے، اگر نہیں کی تو جو باتیں آج سیکھیں گے ان پہ شروع کر دیں۔ اور جو ماں باپ بننے کی آرزو رکھتے ہیں، امید رکھتے ہیں کہ خدا ہماری زندگی میں جیون ساتھی لائے گا اور ہم بھی باپ یا ماں بنیں گے، خدا ہمیں اولاد دے تو ہم اس کی اس طرح سے پرورش کریں گے، تو سب کے لیے سیکھنے اور سننے کی بات ہے۔ جو اولادیں ہیں وہ بھی بیٹھی ہیں، جو ماں باپ ہیں وہ بھی بیٹھے ہیں، مستقبل کے ماں باپ بھی بیٹھے ہیں، تو آج سے شروع کر دیں گے اگر کمی رہ گئی ہے تو۔ سب سے پہلے اولاد کو سکھایا جاتا ہے ماں باپ کی طرف سے کھانا پینا۔ بچہ کیوں ہر چیز اٹھا کے منہ میں ڈالتا ہے؟ کوئی بھی بچہ کسی بھی جگہ پہ آپ اس کو چھوڑ دو، چند مہینے کا بچہ ہے، اس کو چھوڑ دو، اس کو نہیں پتا کہ یہ ماچس ہے، اس کو نہیں پتا یہ آگ جلانے کا لائٹر ہے، اس کو نہیں پتا کہ یہ کوئی تیزاب کی بوتل ہے، اس کو نہیں پتا کہ یہ بہت ہی کڑوی کسیلی یا مرچوں والی چیز ہے، اس کو نہیں پتا کہ یہ بہت گندی چیز ہے یا چھری ہے یا تیز دھار آلہ ہے، اس نے اٹھا کے منہ میں ڈال دیا۔ پتا کیوں؟
بچہ لالچی نہیں ہوتا، ندیدہ نہیں ہوتا، گریڈی نہیں ہوتا. اس کو ہم نے ایک ہی تو فن سکھایا ہے ابھی تک. ماں نے پکڑا تو دودھ پلانا شروع کر دیا، نہیں تو فیڈر لگا دیا، سیریلیک کھلا دیا، کھچڑی بنا کے کھلانی شروع. اس کو پتا ہے جو چیز میرے پاس آئے گی وہ کہیں اور نہیں جائے گی، سیدھی. تو یہ سائیکالوجی ہے اس بچے کی. اس کو صرف یہ پتا ہے کہ میرے جو بھی چیز میرے پاس آئے گی میرے منہ کی طرف ہی جانی ہے. تو اس کی عادت ہو جاتی ہے، کوئی بھی چیز ہے منہ میں ہی ڈالے. تو کھانے پینے کی عادتیں شروع سے بچے کو ہم ڈالتے ہیں. تو یہ پہلا کام ہے جو کسی کو سیکھنے سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی. بچہ رو رہا ہوتا ہے، اس کے دودھ لگا دیا جاتا ہے تو وہ خود ہی پینا شروع کر دیتا ہے. یہ پیدائش کے ساتھ ہی یہ فن آ جاتا ہے. لیکن ہمیں کھانے پینے کے جو آداب بائبل سکھاتی ہے ان میں پہلی بات یہ ہے ہمیں پاک خوراک استعمال کرنی ہے. جو حلال چیزیں ہیں، جو خدا نے اجازت دے رکھی ہیں چیزیں. حرام چیزیں نہیں کھانی، ناپاک چیزیں نہیں استعمال کرنی. ماؤں کو بھی کہا گیا کہ کوئی ناپاک چیز نہیں کھانی تاکہ تمہاری اولاد پہ اس کا اثر نہ پڑے. اور پھر انسانوں کو بھی خدا نے احکام دیے. احبار کی کتاب کا 11واں باب ہے، اور بھی کئی جگہیں ہیں جہاں پہ حرام اور حلال خوراک جسے ہم کہتے ہیں، پاک یا ناپاک چیزیں، یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا، یہ چیز جائز ہے یہ ناجائز ہے. خدا نے حکمت رکھی ہے ہر چیز کے کھانے اور نہ کھانے میں. اگر منع کیا اس میں حکمت ہے، اگر اجازت دیا کھانے کی اس میں فائدہ ہمارے لیے ہے. تو پاک خوراک استعمال کرنی چاہیے. اور کئی چیزیں ہیں جنہیں ہم سمجھتے ہیں کوئی بات نہیں، کیا ہے شغل ہی ہے، نہ کڑی دی کڑی، 2-4 گھنٹوں کے بعد اتر جائے گی. ناپاک ہیں، حرام ہیں، ناجائز ہیں، نامناسب ہے. شراب، کئی لوگ کہتے ہیں خدا کی بنائی ہوئی ہر چیز پاک ہے، شکر گزاری کے ساتھ کھا لی جائے، خیر ہے، باپ بیٹا روح القدس پڑھو تو سب کچھ حلال ہے. ہر چیز پہ باپ بیٹا روح القدس پڑھنے کے بعد وہ جائز نہیں ہو جاتی. تو پاک خوراک استعمال کرنی ہے. ہم غلط خوراک بھی استعمال کرتے ہیں. اچھا امرود توڑ لیے کسی کے سنترے اتار لیے، کسی کا کماد توڑ لیا، کسی کی فصل میں سے کچھ کاٹ لیا. جب شیئرنگ میں ہم رہتے ہیں نا، ایک ہی کمرے میں بہت سارے لوگ، فریج میں کسی نے لا کے اپنا دودھ کا ڈبہ رکھا، یار میں دوائی کے ساتھ استعمال کروں گا، کوئی پریشانی ہوگی، بیماری ہوگی، ڈاکٹر حکیم نے کہہ دیا، تو آتے ہیں چائے اس میں سے بنائی، اس میں پانی ڈال کے بند کر دیا. یہ جائز خوراک آپ نے استعمال نہیں کی، یہ حرام پیا ہے آپ نے چرا کے کسی کا حق چھین کے استعمال کیا ہے. سو جائز حلال پاک خوراک استعمال کریں. اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی خوراک استعمال کریں. زبور میں لکھا ہے کہ تو مبارک اور سعادت مند ہوگا تو اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائے گا. کسی کے ہاتھوں کی کمائی معذور، بیمار، لاچار، لنگڑے، لنجے، مفلوج کھاتے ہیں، بھکاری کھاتے ہیں دوسروں کی کمائی. پاک حلال خوراک استعمال کریں. کوئی بھی خوراک آپ لیتے ہیں دعا، شکر گزاری اور برکت کے بعد استعمال کریں. خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے. خداوند یسوع مسیح نے خود کیا. اس نے روٹی لی اور اس پہ برکت دی، شکر کر کے توڑی. اس نے پیالہ لیا اور شکر کر کے ان کو دیا. خود یسوع نے یہ کام کیا ہے. اور تیموتھیوس کے پہلے خط میں 4 باب ہے، 4 اور 5 آیت، شکر گزاری کے ساتھ ہمیں ہر خوراک کھانا پینا جو ہے شکر گزاری کے بعد ہمیں استعمال کرنا چاہیے. سو یہ عادت بنائیں. مائیں اور باپ اپنی اولاد کو خوراک جب ان کے سامنے رکھیں، ان کو کوئی چیز کھانے کے لیے دیں، پہلے ان کو میک شور کرے، یقینی بنائیں کہ بیٹا پہلے دعا کرو پھر کھانا شروع کریں. آپ کہیں بھی ہیں، ہوتا ہے ریسٹورنٹ میں گئے ہیں، ہوٹل میں بیٹھے ہیں، یار میں اکیلا کرسچن ہوں، یہاں ہم 3-4 لوگ ہیں کرسچن، یہاں ہم دعا کریں گے آنکھیں بند کر کے، ہاتھ جوڑ کے، یسوع کے نام میں کوئی اٹھا نہ دے تو اٹھا دے. جس کو یسوع نام نہیں پسند وہ آپ کا مذہب تبدیل کرا دے گا، آپ کا ایمان ختم کرا دے گا. اس ہوٹل میں کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ آپ کو لوگ کہیں گے ہیں یہ عیسائی ہیں، یہ کرسچن ہیں، یہ مسیحی ہیں. کیا ہو جائے گا؟ گواہی دے دی آپ نے. آپ نے مسیح کے نام کی گواہی بتا دی کہ میں فخر سے کہتا ہوں میں مسیح کا ہوں، میں اس کے نام سے کھاتا اور پیتا ہوں.
میرا تجربہ ہے جہاں بھی ہم نے دعا کی ہے کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ اٹھ جاؤ، ہم آپ کو کھانا نہیں دیں گے، کبھی کسی نے نہیں کہا، کوئی نہیں کہے گا، صرف اپنے دل کا ڈر ہوتا ہے۔ کہیں بھی آپ کھانا پینا کریں، دعا، شکر گزاری و برکت کے بعد۔ چیزیں خدا نے بنائی ہیں، دیکھو زمین سے گنا پیدا ہوتا ہے، اس گنے کو ہم چوستے بھی ہیں چھیل کے، را گنا، اور پھر اس کو بیلنے میں، مشین میں گزارتے ہیں اور اس کا رس نکلتا ہے، رو، اور پھر وہ مشینوں میں جاتا ہے اور اس سے کچھ چیز بنتی ہے۔ گاؤں میں تو گڑ بنا لیتے ہیں، چینی بن جاتی ہے، اسے شوگر انگریزی میں کہتے ہیں، شکر اس کو بولتے ہیں عربی میں۔ کہاں سے نکلی؟ گنے سے خدا نے بنایا، حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، ناپاک نہیں ہے، لیکن شوگر والوں کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے، امثال کی کتاب میں ہی دیکھیے گا، باب نمبر 25 ہے اور آیت نمبر 16 اور پھر آیت نمبر 27۔ کیا تو نے شہد پایا تو اتنا کھا جتنا تیرے لیے کافی ہے۔ اور آیت نمبر 27، بہت شہد کھانا اچھا نہیں، زیادہ میٹھا کھانا اچھا نہیں ہے۔ اس وقت چینی نہیں ہوتی ہوگی نا، شہد ہی یوز ہوتا ہوگا میٹھے میں، ٹھیک ہے؟ بہت زیادہ شہد کھانا اچھا نہیں ہے۔ تو جن کے بدن میں خدا نے ان کے پینکریاز کو تھوڑا ادھر ادھر ہونے کی اجازت دے دی کہ ان کے بدن میں نیچرلی گلوکوز لیول زیادہ ہو جائے، شوگر لیول زیادہ ہو جائے، میں ان کو میٹھے لوگ کہتا ہوں۔ خدا نے ان کو بدن کو اندر سے میٹھا کر دیا ہے، باہر سے مٹھاس کی ضرورت ہی نہیں۔ تو جو میٹھے ہو گئے ہیں، خدا نے ان کو نیچرلی میٹھا کر دیا ہے، ان کو پھر اور میٹھا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ سب چیزیں روا تو ہیں لیکن سب چیزیں مفید نہیں ہیں۔ کرنتھیوں کے نام پہلا خط 10واں باب اور 23ویں آیت۔ سب چیزیں جائز ہو سکتی ہیں، حلال ہو سکتی ہیں، پاک ہو سکتی ہیں، لیکن فائدہ مند نہیں ہوتی سب چیزیں۔ اب بلڈ پریشر کیا مریض ہو تو نمک آپ کے لیے اچھا نہیں ہے، یورک ایسڈ آپ کا بڑھ گیا ہے تو آپ کے لیے ریڈ میٹ، چھوٹا بڑا گوشت اچھا نہیں ہے۔ تو وہ خوراک استعمال کریں جو آپ کے لیے فائدہ مند ہے، جو آپ کے بدن کے لیے مفید ہے، جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ یہ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے۔ اور لالچی کھاؤ بننے کی کوشش نہ کریں۔ پیٹ بھر جاتا ہے ہمارا، لیکن ہماری آنکھیں اور ہمارا دل نہیں بھرتا۔ ہماری یہی خواہش ہوتی ہے کہ یہ سارا ٹرے، یہ سارا تھال، یہ ساری سینی پتہ نا، وہ بڑے سارے تھال کو کہتے تھے، گاؤں میں ہوتی تھی، ہمارے گھر میں بھی تھی، پیتل کے بہت بڑا تھال۔ یہ ذرا اٹھائیے گا ذرا پلیز، پیٹر بھائی دکھائیے گا۔ اس طرح کی بڑا تھال ہوتا ہے، اس سے بھی بڑے ہوتی ہے، سینی اس کو بولتے ہیں۔ تو وہ سارا ہی الٹا آ کے جی میری پلیٹ میں ہی آ جائے اور کسی اور کی ہمت نہ ہو اسے دیکھنے کی۔ لالچی اور کھاؤ نہ بنے۔ ہم کھانے کے لیے نہیں بنے، کھانا ہمارے لیے بنا ہے۔ یہ سمجھ کے مت کھائیں کہ آخری بار مل رہا ہے، آئندہ بھی ملنے کی امید ہے۔ لالچ نہیں کرنا، کیونکہ لالچ بت پرستی کے برابر ہے، اور بت پرستی یہ ہے کہ خدا کی جگہ کسی اور کو خدا ماننا۔ آپ ایمان سے نکل جاتے ہو اگر آپ کے دل میں لالچ آ جاتا ہے کسی بھی چیز کا۔ اور 10 حکموں میں یہ بات بڑی وضاحت سے سکھائی گئی ہے، تو اپنے پڑوسی کی کسی چیز کا لالچ نہ کرنا، کھانے کا لالچ نہ کرنا۔ کسی شادی بیاہ تقریب میں، ایون کہ چرچ میں جب آفٹر سروس فیلوشپ ہوتی ہے، ہماری کوشش کھیر نہ مک جائے، پوری پلیٹ بھر لیتے، کھیر ختم نہ ہو جائے، پوری پلیٹ بھرتے ہیں ہم سب سے پہلے، اور ایک چمچ لگا کے رکھ دیتے ہیں کہ پتہ چلے گا وہ ہو، یہ تو کسی نے کھائی ہوئی ہے، کسی کی جھوٹی ہو گئی ہے۔ اور بعد میں وہ ایک اسپون لیا ہوتا ہے اور اٹھ کے چلے جاتے ہیں، وہ کھیر وہیں پڑی رہتی ہے۔ صرف ہمارا دل، ہماری آنکھیں نہیں بھرتی، ہمارا پیٹ بھر چکا ہوتا ہے۔ لالچی اور کھاؤ نہ بنے، خدا اس سے منع کرتا ہے۔ دوسروں کا بھی خیال رکھنا ہے۔
दूसरों का भी सोचें, किसी और ने भी मेरे बाद लेना होगा। खुद ही खा पी के और फिर ओवर ईट करके तो पेट खराब नहीं कर लेना कि कोई आपको फिर गाड़ी तक लेकर जाए और घर छोड़ के आए कि हमने बहुत ज़्यादा खा लिया हुआ है। कई लोगों को आदत होती है बहुत ज़्यादा खाने की कि चलो आज चर्च में फेलोशिप है, जुमेरात की रात से खाना ख़त्म, बस बंद। सुबह उठेंगे लेट, नाश्ता नहीं करेंगे, चर्च जाके एक साथ ही खाएंगे। और फिर कोशिश होती है कि सबसे पहले लाइन में आके तो फिर हम जितना हो सकता है भर के ले जाएं, और फिर एक और प्लेट किसी और के नाम से भर के अपने पास रख लें, ख़त्म ना हो जाए। दूसरों का भी ख्याल रखना है, उतना लें जितना आप समझते हैं कि मैं आसानी से ख़त्म कर सकूंगा, दूसरों के लिए भी रहने दें। खुदा के कलाम में लिखा है कि जिसके पास 2 कुर्ते हों एक उसे दे दे जिसके पास नहीं है, और अगर खाना है किसी के पास तो उसके साथ भी ऐसा ही करो कि आपके पास कुछ खाने को है तो दूसरों को दो कि भाई आपके पास नहीं, आप ले लो। हम तो खाने के वक्त में माएँ औलाद को नहीं पूछती कि तुम कहाँ थे। तो दूसरों का ख्याल रखना चाहिए। आपको एक पीस मिल गया, खुदा का शुक्र है, कोई और खा लेगा, किसी और के नसीब में हो जाएगा ये, उसको भी खुदा की शुक्रगुजारी का मौका दें कि मुझे अच्छी बोटी मिल गई। खुराक ज़ाया ना करें, ये मैनर्स हैं, अपनी औलाद को सिखाएं, थोड़ा डाल के दें, वो ख़त्म कर लें और दे दें। अपने लिए अब ये हम तरबियत पालें कि हमें खुराक ज़ाया नहीं करनी। खुदा को बड़ा बुरा लगता है ये कि तुमने अपना हिस्सा, तो हिजकीएल के 34वें बाब में लिखा है कि तुमने अच्छा अच्छा खा लिया, पानी अच्छा अच्छा साफ पी लिया, बाद को वाले को गदला भी कर दिया और वेस्ट कर दिया, लताड़ दिया उस खाने को। ये मुनासिब नहीं है, मैं हिसाब लूंगा इसका। मुकाशफा बाब नंबर 6 आयत नंबर 6 में लिखा है कि तू महंगाई होने को है, तेल और मै का नुकसान ना कर। गेहूं दिनार के सेर भर और जौ दिनार के 3 सेर, तेल और मै का नुकसान ना कर। हम अपनी खुराक की चीज़ों का नुकसान ना करें।